پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو مل چکا ہے جی 2009 میں ملا. 2000 میں ملا ہے 2009 میں 2009 میں جی 2009. اور ویسے تو میری جو اطلاع ہے کہ ہر 4 سال کے بعد جو آرٹسٹ کنزیکٹو جو ہے کام کر رہا ہے فیلڈ میں ہے, ہر 4 سال کے بعد وہ اگلے صدارتی ایوارڈ کے لیے ایلیجیبل ہے, جس میں 17 امتیاز ہے, جس میں تمغہ امتیاز ہے. وہ ایک خاتون ہے, وہ ابھی نئی آئی تھی, تو اس کو 4 سال میں 2 مل گئے. جی پھر ایک خاتون جو ہے ان کا نام اس نے اپلائی نہیں کیا ہوا تھا, ہیروئن ہے پاکستان, اور 14 اگست کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور 1 سال پہلے فائل جاتی ہے, کمیٹی میں میٹنگیں ہوتی ہیں. تو بالکل میں وثوق کے ساتھ مخدوم امین فہیم مرحوم جو تھے وہ منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے, اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس خاتون کے گھر سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ان کو 12 اگست کو, 14 اگست کو خاتون کا نام لسٹ میں تھا اور اسے پرائڈ آف پرفارمنس دے دی. ایوارڈ لینے کے لیے خاتون ہونا ضروری ہوتا؟ دیکھیے آپ نے بڑا ایک کمال سلسلہ چھیڑ دیا, اہم سوال ہے اور بڑی ذمہ داری سے اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. مجھے ایوارڈ جب ملا 2009 میں, مجھے پاکستان سے کوئی گلہ ہے ہی نہیں, اس لیے کہ پاکستان میرا ملک ہے, اس نے مجھے سانس میں لیتا ہوں, خوش رہتا ہوں. اتنا اچھا ملک نہیں دنیا میں, اور ہم اس کے لیے سرو کر رہے ہیں, یہی ایوارڈ ہے. لیکن جہاں تک اصول کی بات ہے کہ یہ ایوارڈ ملنا چاہیے, جتنا سکور ہمارا ہے ہمارے گھرانے کا, جیسے رفاقت علی خان اتنا کام کر رہا ہے, میرا کزن جو بھی ہے, دوسرے لوگ ان کو بھی ملنا چاہیے. مجھے 2009 میں بھی ملا تھا نا, جب اناؤنسمنٹ ہوا تو میں نے کہا تھا میک شور کر لے کوئی اور شفقت علی خان ہوگا. ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ یہاں ایوارڈ تب ملتا پرائڈ آف پرفارمنس جب دانت نکل جاتے ہیں. شرافت بھائی قبر میں چلے گئے تو ملا, امتیاز علی خان مر گئے تو ملا, حسین بخش کہاں بوڑھے ہو گئے. تو مجھے نہیں پتہ ان کو ایوارڈ کیسے مل جاتا ہے, لیکن جو بھی کمیٹی اس کو سلیکٹ کرتی ہے, جب میوزک کا ایوارڈ دیتے ہیں, کتنے لوگوں کو موسیقی کی سمجھ ہے جو اس کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں, وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے سچ پر. میرا قاتل ہی میرا منصف ہے, کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا؟ ان کو موسیقی کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ کیا فیصلہ دیں گے؟ اور پھر یہ جو ادارے ہیں جہاں سے فائل جانی چاہیے, ان کو بھی اپنا فیوریٹزم ہے. ایوارڈ ایک عزت افزائی ہوتی ہے, تو انسان آرٹسٹ اور کام کرتا ہے. آپ نے جو بات کی, مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں, یہ سب سفارش کے ایوارڈ ہے, کوئی کرائٹیریا کوئی کام نہیں. جو کر رہے ہیں ان کو تو میں نے ابھی تک ملتے دیکھا نہیں. 25-30 سال ہو گئے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ, رفاقت علی خان کو نہیں ملا, ملنا چاہیے. وہ کیوں مانگے؟ یہ ایوارڈ کی عزت ہے, وہ رفاقت علی خان کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی لوگوں کو مل گیا, اور بھی بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں جو ڈیزرو فار دس ایوارڈ, لیکن آپ ایسے نام کو ملتا ہوتا ہے جو بالکل یہیں بیٹھ کے ان کو مل جاتا ہے. ایوارڈ بیسکلی ان لوگوں کو ملتا ہے جو ابراڈ جا کے ملک کا نام کرتے ہیں. مجھے ویسے پریزیڈنشل ایوارڈ ایک دفعہ 2016 میں بھی ملا تھا ہیومن رائٹ منسٹری کی طرف سے. اس وقت ایوارڈ پریزیڈنٹ پیس کا ایوارڈ ممنون حسین صاحب پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے مجھے دیا 2016 میں. یہ ہیومن رائٹ منسٹری نے ایک پروگرام کروایا تھا, اس میں مجھے پیس ایمبیسڈر کا ملا تھا, میرے جواد احمد بھی تھے, جواد احمد صاحب کو بھی ملا تھا. اور اس کے بعد مجھے ایک یونیورسل فیڈریشن آرگنائزیشن امریکہ کے مہاتیر محمد صاحب کو ملا, اور مجھے ملا. کیا نام ہے کمپنی کا؟ UPF, یونیورسل پیس فیڈریشن. اس کے علاوہ ہندوستان میں مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا, جو وجنتی مالا صاحب کے ہاتھوں سے وہاں کے منسٹر نے دلوایا. اب وہاں کا منسٹر دیکھو, اس نے مجھے ایوارڈ دینا تھا چنائی میں 2012, لیکن اس نے کہا پہلا پاکستانی بندہ ہوں جس کو ساؤتھ انڈیا میں ایوارڈ ملا ہے. دے آر کیا کہتے ہیں, پرفیکشنسٹ ہیں وہ لوگ, اتنے پرفیکٹ ہیں ہر چیز میں, وہ کسی کو مانتے نہیں. جب ایوارڈ دینے کی باری آئی تو منسٹر صاحب نے کہا میں نے شفقت علی خان کو ایوارڈ نہیں دینا. مجھے سچ پتہ نہیں کسی بات پہ, کہا نہیں میری قابلیت ہی نہیں ہے. واہ, اس ایوارڈ کی قابلیت صرف وجنتی مالا صاحبہ کے پاس ہے. کیا بات, وہ ان کو دے, اور انہوں نے دیا, اور وہ 10 منٹ کے لیے آئی, 4 گھنٹے گانا سن کے گئی. تو دیکھیے یہاں پرائڈ آف پرفارمنس ملا, میں خوش ہوں. 17 امتیاز کا ایسے میں چھپاؤں گا نہیں, 1-2 دفعہ 2 سال سے فون ضرور آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد ہے, لیکن اس کے بعد وہ پتہ نہیں فون کہاں سے آتا ہے پھر. اچھا صاحب, ایک چیز تھوڑا سا آپ ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک پرائڈ آف پرفارمنس ہے, ایک پیتل کا, کانسی کا ایک تمغہ ہے, پیس ہے,
وہ مل جانے سے مثلاً اس کی افادیت کیا ہے؟ وہ آنکھوں کو لگائیں بینائی آ جاتی ہے، اس سے گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ یعنی کہ یہ کافی ہے؟ اس کے ساتھ آرٹسٹ کی زندگی گزر جاتی ہے، اور جو اعتراف فن کیا ہے، جو اس نے اپنا خون جگر دیا ہے 25 30 40 سال، یہ کافی ہے؟ ایک اتنا ٹکڑا تانبے کا، پیتل کا، چاندی کا یہ دے دیا تو وہ احسان چکا دیا؟ نہیں، یہ کافی نہیں. اس کے بعد اس کو زیادہ کام دینا چاہیے، اس کے ذمے کو کام لگانا چاہیے. کس بات کا پرائڈ آف پرفارمنس آرٹسٹ بھی لیتے ہیں؟ وہ تو پیسہ کما رہے ہیں، شادیوں میں بھی، فنکشنز میں بھی، لنڈن امریکہ میں بھی، ہم سب. لیکن اس کے بعد کچھ ایسے کام تخلیقی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ دوسرا بھی ترے، اس کام کا پرائڈ آف پرفارمنس ہونا. مجھے یاد ہے جب مجھے چنا گیا تھا تو باقاعدہ ریسرچ کی گئی تھی کہ میں نے امریکہ میں کیا کام کیا یونیورسٹیز میں. یہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ چکی تھی، زرداری صاحب کی. اناؤنس مجھے پرویز صاحب کی حکومت میں ہوا، مشرف صاحب کی ملا پیپلز پارٹی کی عمر. اور انہوں نے یہ چیک کیا تو وہ وہاں بولا بھی گیا تھا کہ اس بندے کی جو خدمات گانے سے ہٹ کے ملک کو اس جگہ پہ جا کے گائے، اب تو ایوارڈ ان کو ملتا جو تھے ہر جگہ گا رہے. دیکھیے پرائڈ آف پرفارمنس ملنے کے بعد بندہ ویگن جوگا بھی نہیں رہتا. کیا ایوارڈ دے کے اس میں کیا مل رہا ہے؟ ایک بات ایڈ کر دوں، ہم آگے چلیں. جی، اوقات بتا دوں آپ کو ایوارڈ دینے والوں کی، پرائڈ آف پرفارمنس دینے والوں کی. ناظرین، اوقات یہ ہے کہ 3 دن کے یاد سلامت میں جتنی دنیا اور جتنا کراؤڈ آتا ہے، اتنے ہلکے میں ان کو ووٹ نہیں ملتے. یہ فارم 47 والوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ فیصلہ کرتے ہیں ان جیسی ہستیوں کو صدارتی ایوارڈ دینے کا. جتنا کراؤڈ یاد سلامت میں آتا ہے، اتنے ان کے حلقوں میں ووٹ نہیں ہیں ان کے. جی میں تو چاہتا ہوں یہ آگے سنیں اور اس بات پہ غور کریں کہ گھرانوں نے کیا قائم کیا، اور جو بڑے بڑے اور بھی آرٹسٹ ہیں، جیسے یہاں کلاسیکل کے گھرانے بڑے، قوالی کے گھرانے، غزل کا گھرانہ، مہدی حسن صاحب ہے، غلام علی صاحب ہے. غلام علی صاحب اللہ ان کو زندگی دے، ان کو لائیں یونیورسٹیز میں، ان کے لیکچرز کروائیں. پرائڈ آف پرفارمنس کا آپ نے پوچھا نا، اس کے ساتھ کام دیں ہمیں، ہم سے لیکچرز لیں، ہمیں بٹھائیں. وہاں آفیسر بھی بیٹھا ہوا ہے ادارے میں، گانا بھی وہی سکھا رہا ہے، ٹریول بھی وہی کر رہا ہے، ایک لکڑی کا گھوڑا رکھا ہے. مجھے کئی جگہوں پہ گائے 10 سال ہو گئے. کیا میں پاکستان کا آرٹسٹ نہیں ہوں کہ صرف میں نے لاہور میں ہی گانا ہے؟ میں اسلام آباد نہیں گا سکتا، کراچی نہیں گا سکتا؟ نہیں، ہر بندہ اپنے. مجھے شوق نہیں ہے، میں بڑا بزی آرٹسٹ ہوں، لیکن ایک اپنے ملک میں بھی تڑپ ہوتی ہے. ہم ایک راگ رنگ پروگرام تھا پی ٹی وی میں نے ان کو کہا مفت چلا دیں، بند پڑا. دیکھیے پی ٹی وی جیسا ادارہ یا ریڈیو جیسا، یہ تو سپانسرڈ نہیں ہے، ان کو تو فنڈ ملتا ہے. میں چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب، شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ آرٹ کو پیار کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے آرٹ اینڈ کلچر. یہ میں کہوں گا، میں نے ان کے سارے دور دیکھے ہیں خود بھی. تو نظر کریں، اور آرٹ کونسلز میں اداروں، جو میوزیکل ادارے ہیں، دوسرے اداروں کی بات نہیں، وہاں ڈرامے کے ڈپارٹمنٹ میں ڈرامے کے لوگوں کو بٹھائیں، گائکی کے میں ہم لوگوں کو بٹھائیں. حامد علی خان صاحب ہیں، استاد حامد علی خان، میں ہوں، غلام علی صاحب ہیں. اور اب میں بہت گا لیا، اب دل کرتا کہ پھر کہتے جی کچھ سکھاتا نہیں. اب میں جا کے ریڈی تو نہیں لگا سکتا راگ درباری کی کہ سڑک پہ بیٹھ جاؤں، آجو 2 آنے 1 پاؤ درباری خرید لو. ہمیں صرف ایوارڈ دے کے چند پیسے دے کے تو گھر. اب اسی کمپیئر میں کر دیتا ہوں دوسرے ممالک میں، یہ جب یہ ایوارڈ ملتا ہے، واہ، تو وہاں آپ کو پیسے بھی اتنے اچھے دے دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکھی ہو جاتی ہے، اور ساتھ پینشن خود ہی لگا دیتے ہیں، عرضی نہیں دینی پڑتی. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں اتنے آرٹسٹ ہیں جو بیچارے ہمیں نہ دیں، جو کما رہے ہیں ان کی بھی لسٹ نکال رہے ہیں. یا تو کمانے والے آرٹسٹ بھی وظیفہ لے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ یہ ابھی ہم اپنا کر کے کھا رہے ہیں، ان کو دیں جو کچھ نہیں کر رہے. میں لسٹ دیتا ہوں، باجے والے ہیں، تبلے والے ہیں، قوال حضرات، ان کے تالیاں بجانے والا بھی آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے بے شک. ان کے میں نام دیتا ہوں. میں مریم نواز صاحبہ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آرٹسٹوں، میں غریب نہیں آرٹسٹ کو کہوں گا. چیف منسٹر صاحبہ ماشاءاللہ، یو آر سچ انڈرسٹینڈنگ پرسن. غریب نہیں کہنا، جو آرٹسٹ ہوتا ہے بہت امیر ہوتا ہے. یہ آپ کے ملک کا فیس ہے، ان کا خیال کریں.
ہسپتال پہلے بناتے ہیں سارے، جب نام بڑا ہو جاتا تو ہسپتال کی نہیں رکھ دیتے، یعنی کہ ان کو پتا کہ باجے تبلے والے نے، خاص طور پہ باجے والے نے ہسپتال ہی آنا ہے، بیمار تو ہونا ہی ہے۔ بیمار پہلے کی تو پہلے خواہ پہ آتے لو ان بیچارے نو۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے کبھی مجھے اتنا پیسہ دے دیا، ابھی بہت دیا مالک نے، تو میں نے یاد سلامت شروع کر دی، میں بانٹ کے کھاتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ضرورت سے زیادہ آ گیا تو میں ہسپتال نہیں بلاؤں گا، پہلے آرٹسٹوں کے لیے لنگر خانے بناؤں گا، ان کے لیے کمرے بناؤں گا، ان کی رہائش کا انتظام کروں گا، ان کو زندگی کا انتظام کروں گا کہ وہ اچھی طرح جیے۔